میر صاحب، جو ٹریڈرز ہیں ظاہرہ ان کے لیے تو ایک اسکیم جو ہے وہ اس لیے آپ یہ تو نہیں گلا کریں گے کہ ہم ان کے فوکس میں نہیں ہیں، لیکن ایک فکسڈ اسکیم بھی اناؤنس کی گئی ہے، کل دوبارہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں اوورآل بجٹ کی پہلے آؤٹ لک بتائیے، کیسی تھی ایک تاجر ہونے کے ناطے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، آپ نے انٹرو میں بتایا کہ 18,500 کا ارب بجٹ پیش کیا گیا جی، اور اس پہ 7,864 ارب روپیہ یہ قرضے کی مد میں واپس جائے گا جی سود کا جی، اور 15,264 یہ ٹیکس کلیکشن ہوگی۔ اب بتائیں کہ ٹیکس کلیکشن جب 15,264 ہوگی اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا 220 روپے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگائیں گے، پھر کہا کہ پیٹرول کی لیوی کو ہم 50% بڑھا دیتے ہیں۔ اب بتائیں آپ کہ کہاں سے مہنگائی کم ہوگی؟ اب تاجر جو اسکیم دی، ہاں بہت اچھا کام کیا، پہلی دفعہ ایسا ہوا 25 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ مرکزی انجمن تاجران یعنی کہ چھوٹے لیول کے گراس روٹ لیول کے تاجروں کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ ہاں، ایک بہتر اسکیم لگ رہی ہے لوگوں کو، اور ڈیڑھ ماہ مشاورت ہوتی رہی اور ایک اسکیم لانچ کی۔ ابھی بھی اس میں کافی مشکلات ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے کم سے کم ایک سٹیپ تو لے لیا نا۔ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ بیٹھ کے اسکیمز بناتے رہیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک ایسے ایپ پہ آ جائیں گے، اگر ہمارا ٹچ ڈیولپ ہو گیا، ہم ایسے ایپ پہ آ جائیں گے کہ ہر تاجر کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور وہ ایک ٹیکس ایپ ہوگا اس کے پاس اور اپنا ٹیکس جمع کرا رہا ہوگا۔ انشاءاللہ 60 لاکھ تاجر ٹیکس کروائیں گے۔ لیکن اوورآل جو بجٹ ہے نا جی، اس میں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی، کیونکہ 15,264 تو ابھی اس اسکیم سے اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تاجر اکٹھا نہیں کر سکتے اگر، تو پھر یہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے۔ اگر انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے تو اس کا سیدھا بوجھ عوام پہ جائے گا۔ جب پیٹرول کی لیوی بڑھے گی اس کا سیدھا بوجھ عوام پہ جائے گا۔ جب 220 روپے کے ٹیکسز لگائیں گے اس کا سیدھا بوجھ عوام پہ جائے گا۔ عوام کو ان اعداد و شمار سے کوئی وہ نہیں ہے جی۔ جو میں عام آدمی سے آیا ہوں نا، اس کو دال سستی چاہیے، روٹی سستی چاہیے، چینی سستی چاہیے، اور یہ سب چیزیں موسٹلی مہنگی ہو رہی ہیں۔ اور کسان یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب آگے اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا بجٹ کے اندر کوئی خاص ریلیف نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے میر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ اسکیم اچھی ہے لیکن حصہ بنیں گے کیا، والنٹیرلی آئیں گے؟ لیکن ابھی کچھ زیادہ بہتر کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اسکیم میں کافی ابھی نقائص ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ ابھی دور کر لیں، لیکن انہوں نے کہا مشاورت کریں گے بعد میں اور چلتا رہے گا عمر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوشش کریں گے اور بہتر بنا سکیں۔ اب یہ میرے خیال کے مطابق 30-40% تاجر اس میں آئیں گے، اس سے زیادہ تاجر نہیں آئے گا جی۔ یہ صاف ستھری سی بات ہے۔ جب تک یہ اسکیم کو بہت زیادہ سادہ نہیں کر دیں گے تو وہ جو جرمانے ہیں پھر تاجر وہ جرمانے دینا پسند کریں گے اور ٹیکس نہیں دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ انہوں نے دو شرطیں رکھی ہیں، یا تو اب یہ اسکیم یا پرانی اسکیم پہ آ جائیں۔ آپ کو دونوں چوائسز موجود ہیں۔ ہاں، یا ویسے جو آپ روٹین میں آپ نے ٹیکس تو بھرنا ہی بھرنا نا۔ اب آپ بڑی سادہ سی زبان میں سن، ہمارے زیادہ تر یہاں پہ 30 لاکھ تاجر ٹیکس دے رہے ہیں، لیٹس سپوز، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے بھی 80% تاجر جو ہے وہ BTL پہ ہیں، بلو دا انکم ٹیکس۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سادہ نظام کر دیں گے تو 60 لاکھ تاجر آئے گا، اور وہ جو BTL 80% جو BTL میں چلا گیا نا، وہ BTL سے باہر آ جائے گا، اس کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا، وہ خود بخود پیسے جمع کروائے گا۔ ابھی وہ FBR کے عملے پہ ٹرسٹ کرنا نہیں چاہ رہا۔ جتنا سمپلیفائی کریں گے اس کو، پالیسی کو، تاجر اس میں زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کچھ باتیں ایسی بھی ہوئیں جس میں بالخصوص جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی بات کی اورنگزیب صاحب نے، اور اس پہ ظاہر ہے ایکسپرٹس کی اپنی ایک ہمیشہ رائے رہی ہے کہ اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے، جہاں پہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں وہ ہونی چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ اپنی سیاسی جو اپنا ووٹ بینک ہے ظاہر ہے اس نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، تو ہم جو PSDP میں زیادہ تر چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس زمرے میں ہوتی ہیں۔ کیسے آپ دیکھتے ہیں جو مختلف سیکٹرز کو ایلوکیشنز کی گئی ہیں؟ اگر دفاعی بجٹ کی بات کریں تو 3,000 ارب روپے مقرر کیے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ اس فگر کو دیکھ کے وہ جو ہمیشہ سے وہ کہتے آئے ہیں کہ بہت زیادہ بجٹ کا حصہ ادھر چلا جاتا ہے، وہ اس بار شاید نہیں کہیں گے، مار کے حق کے بعد نیریٹو تک مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ایلوکیشن کو؟ دیکھیں، 3,000 ارب، اور پچھلے سال انہوں نے مئی میں 4 دن میں جب اس نے اپنی دہشت گردی کی
اور شہریوں کو حملہ کیا انڈیا نے، تو انہوں نے اپنے بجٹ کو جسٹیفائی کس طرح کیا دیکھیں. انہوں نے 4 گھنٹے کے اندر اکانومی $600 کی اکانومی کہتا تھا میں بہت بڑا دفاعی وہ رکھتا ہوں، سامان رکھتا ہوں، ہاں اس کو انہوں نے 4 گھنٹے میں انہوں نے زمین بوس کر دیا. ایسا ہی ہے نا جی؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا کہ یہ جو پیسے لیتے ہیں یہ پوری طرح اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں، اس کو پوری طرح اس کا خیال بھی کرتے ہیں، اور پورے قوم کو دکھایا کہ ہم اہل ہیں اس کے کہ ہم اتنا بجٹ لیں اور آپ لوگوں کی حفاظت کر سکیں تاکہ آپ سکون سے زندگی گزار سکیں. حال ہے ہمارے ان لوگوں کی، جب میں آج ایک رہنما ضرور ہوں لیکن میں آفس بیریئر نہیں رکھتا، میں کوئی MNA MPA نہیں ہوں، میں کوئی وزیر نہیں ہوں. یہ کیا مشکل ہوتی ہے کہ جب میں وزیر بنتا ہوں یا میں MNA بنتا ہوں تو مجھے اتنے پروٹوکولز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مجھے یہاں پہ کون سی دشمنداری یہاں پہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنے پروٹوکولز لینے پڑتے ہیں کہ 3 سرکاری گاڑیاں میرے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، ششکے 4 گاڑیاں پراڈوس پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ افسر شاہی آپ کی 8 10 کنال کے بنگلے میں رہ رہا ہے اور اس کو ایک گاڑی میں ایک AC میں وہ بیٹھا ہوا ہے خود، اور 4 گاڑیاں پیچھے اس کی آ رہی ہیں، اس کی گارڈز کی گاڑیاں آ رہی ہیں. ان کے بچے استعمال کریں، آگے سنیں، اللیگل ہے لیکن چلا رہے ہیں. کاش ایسا نہیں ہوتا اس ملک میں. یہ اسمبلی آج اپوزیشن سمیت یہ قانون پاس کرتی نا. اپوزیشن کی بات بھی کروں کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے ہم نے بھی کبھی MNA بندے ہیں، یہ ایک ہی طرف گھوم رہے ہیں سب. کیا یہ قانون پاس نہیں کر سکتے کہ جو بھی آفس بیریئر رکھتا ہے، جو حکومتی عہدہ لے گا اس کے بچے کا علاج، اس کی بیوی کا علاج، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، وہ سرکاری اسپتال میں ہوگا، اور ان کا بچہ جو ہے نا وہ پڑھے گا کہاں پہ؟ گورنمنٹ اسکول میں. یہ 35 ارب نہ رکھتے اس کے لیے تعلیم کے لیے، یہ 160 ارب ہوتا. یہ کبھی 16 ارب نہ رکھتے صحت کے لیے، یہ 500 ارب ہوتا، کیونکہ ان کے اپنے اہل خانہ نے وہاں پہ جانا تھا نا. جتنے سٹیک ہولڈر ہیں، جتنے انڈسٹری کے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کے انپٹ کے بغیر شاید چیزیں بہتری کی طرف جا نہیں پائیں گی؟ یہ سب سے اہم بات ہے جی کہ جب بھی کوئی آپ پالیسی بنائیں یا بجٹ بنائیں نا، آپ کو سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا پڑے گا. دیکھیں جب تک وہ آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں سکے گا، شاید وہ آپ کو ایسا مشورہ دے دے، وہاں پہ آپ کو ایسی چیز بتا دے کہ جو چیز آپ کروانا چاہتے ہیں شاید وہ آپ سے بہتر طریقے سے بتائے کہ آپ یہاں سے 1000 ارب ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، میری طرح میں جو کہہ رہا ہوں وہ اگر بات مان لیں گے تو شاید 2000 ارب ٹیکس اکٹھا ہو جائے گا. لیکن ان کو ڈر اور خوف کیوں ہے؟ ان کو ڈر اور خوف اسی وجہ سے، وہ جو پروٹوکولز ان کے چل رہے ہیں نا، ان کو ڈر خوف ہوتا ہے کہ شاید ہمیں یہ مشورہ صحیح نہیں دیں گے. تو سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا اتنا اہم ہے کہ اس ملک کے لیے اگر آپ کی نیچے سے آواز نہیں جائے گی، بلکہ ہماری تو اسمبلی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی وہاں پہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ سٹیک ہولڈر وہاں پہ بیٹھا ہو اور اپنی بات کو قانون بنوا سکے. یہ چیزیں اتنی اہم ہیں کہ اگر جس دن نا یہ بابوؤں سے باہر نکل کر یہ گراس روٹ لیول کے لوگوں کو شامل کر کے جس دن بجٹ یا پالیسیز بننی شروع ہوگی، انشاءاللہ پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے گا جی.